قیام فرما تھے۔ وہاں آپ دونوں حضرات کا بستر بازو بازو لگایا جاتا تھا۔ حضرت بغدادی صاحب قبلہ حیدرآباد میں ہی رہ گئے اور حضرت لو بالی رحمت اللہ تعالی علیہ شہر عالمپور سے ہوتے ہوئے کرنول تشریف لائے۔ یہی وہ تاریخی مسجد ہے جہاں آپ نے قیام فرمایا تھا، جو آج ٹوٹی مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے، جو شہر عالمپور میں واقع ہے۔ آپ 15ویں پشت میں حضور سیدنا غوث اعظم پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے ہوتے ہیں، اور 27ویں پشت میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہوتے ہوئے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، اور آپ نے اپنے والد بزرگوار کے دست حق پرست پر سلسلہ قادریہ میں بیعت کی تھی، اور انہی کے مقدس ہاتھ سے سلسلہ قادریہ کی خلافت بھی حاصل کی۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ تک آپ کا شجرہ خلافت وہی ہے جو آپ کا شجرہ نسب ہے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، جو بہت بڑے مرتبے کے عالم تھے۔ آپ شہر حما دمشق کے قریب ملک شام میں رہتے تھے، وہیں آپ مدفون ہیں۔ کاجو، بادام، پستہ، کشمش، کھجور، اخروٹ، انجیر اور شہد، انہی ساری قدرت کی نعمتوں سے بغیر کسی ملاوٹ کے بنتا ہے بی بی ہنی مکس ڈرائی فروٹ۔ خوبصورت پیٹ باٹلز میں ہر بیکری اور جنرل سٹور پر دستیاب ہے۔ چست درست اور تندرست رہنے کے لیے ایک مکمل خاندانی غذا بی بی فوڈ پروڈکٹس کا بی بی ہنی مکس ڈرائی فروٹ۔ اولیاء قمر نگر کی اس جلد اول کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں بی بی ڈرائی فروٹ ہنی مکس، حیدرآباد، نیشنل سویٹس ملک بار اینڈ بیکری، پارک روڈ، کرنول، لیاقت زرعی آرٹس، پارک روڈ، کرنول، جی کے سویٹس، پھول بازار، کرنول، لطیف ہارڈ ویئر، مدور نگر، کرنول، سوداگر آٹو کمفرٹ، ٹو ویلر الیکٹریکل اینڈ اسپیئر پارٹس، املی باغ اسٹریٹ، بಳ್ಳاری، کرناٹک۔ آپ کی تاریخ وصال مبارک 30 شعبان 1010 ہجری 1600 عیسوی ہے۔ آپ کے والد ماجد ایک دفعہ ہندوستان تشریف لائے اور بیجاپور تک پہنچے تھے کہ کشف کے ذریعے معلوم ہوا کہ اپنے فرزند سے ملاقات کرنا مقدر میں نہیں، تو آپ بغیر ملاقات کیے ہی لوٹ گئے۔ حضرت سید شاہ لطیف لوبالی رحمت اللہ تعالی علیہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی سختی سے عمل پیرا تھے، اور اپنے متعلقین کو بھی شریعت پر عمل کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنی اولاد کو جو وصیت نامہ دیا تھا، اس میں بھی شریعت کی پابندی کی تلقین پائی جاتی ہے، اور مزامیر کے ساتھ سما سننے کو سخت ناپسند فرماتے، اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آدھی رات کے بعد جنگل و بیابان کی طرف تشریف لے جاتے اور نماز فجر تک یاد الہی میں مصروف رہتے، اور آپ اس وقت اپنے خلیفہ خاص محرم راز حضرت شیخ علی صوفی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سوا کسی کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ شہر کرنول سے تھوڑی ہی دوری پر یہی وہ پہاڑی ہے جو جگناتھ کی پہاڑی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اسی پر آپ کا چلہ مبارک کا مقام مشہور ہے، جہاں زیارت کے لیے جانا اب چند سال سے آسان ہو گیا ہے۔
سرکار لوبالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ سے جو عقیدت و محبت ہے، اس کا ثبوت اس خلافت نامے سے ملتا ہے جو آپ نے اپنے خلیفہ شیخ علی صوفی رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا کیا۔ آپ اسماء جلالیہ کے مظہر بھی ہیں اور اسماء جمالیہ کے بھی، چنانچہ آپ کی طبیعت میں جلال بھی ہے اور جمال بھی۔ آپ کی جلال کی شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ عالمپور میں تشریف فرما تھے۔ 20 رمضان المبارک کو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کے موقع پر آپ نے اپنے ایک خادم کو شیرینی لانے کے لیے کرنول روانہ کیا۔ اس خادم نے غفلت برتی اور وہ شیرینی خرید کر سو گیا۔ جب اٹھا تو افطار کا وقت قریب آ چکا تھا۔ وہ بے حد پریشان ہونے لگا۔ اس وقت حضرت کے خلیفہ شیخ علی صوفی رحمت اللہ تعالی علیہ کرنول میں موجود تھے۔ اس خادم نے شیخ علی صوفی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا تو حضرت شیخ علی صوفی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو ندی کے کنارے لے گئے اور آنکھ بند کرنے کے لیے کہا۔ اس نے اپنی آنکھ بند کی۔ جب آنکھ کھولی تو کیا دیکھتا ہے کہ کرنول سے عالمپور تک کا راستہ ایک آن میں طے ہو چکا تھا اور وہ حضرت لوبالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر پہنچا۔ اس وقت آپ وضو فرما رہے تھے۔ شیرینی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تو آپ کے چہرے پر جلال کے آثار نظر آنے لگے اور آپ نے جلال میں فرمایا کہ شیخ علی لوہے کے کارخانے میں سوئیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ آپ نے یہ کہہ کر شیرینی استعمال کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس سے کشف و کرامت کی بو آتی ہے۔ اسی وقت شیخ علی صوفی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولایت سلب ہو گئی۔ آپ پیدل چلتے ہوئے سرکار لوبالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ میں اپنا کمال نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ اس شخص کی پریشانی دیکھ کر میں نے اس پر رحم کیا، الغرض معافی طلب کی۔ آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ کی سفارش پر ان کو معاف کر دیا اور انہیں ولایت لوٹا دی گئی۔ اولیاء قمر نگر کی اس جلد اول کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بی بی ڈرائی فروٹ ہنی مکس، حیدرآباد۔ نیشنل سویٹس ملک بار اینڈ بیکری، پارک روڈ، کرنول۔ لیاقت زرعی آرٹس، پارک روڈ، کرنول۔ جی کے سویٹس، پھول بازار، کرنول۔ لطیف ہارڈ ویئر، مدور نگر، کرنول۔ سوداگر آٹو کمفرٹس، ٹو ویلر، الیکٹریکل اینڈ اسپیئر پارٹس، املی باغ اسٹریٹ، بلاری، کرناٹک۔ سرکار لوبالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جلال کے سلسلے میں یہ روایت بھی مشہور ہے کہ روزانہ صبح کے وقت جب آپ جلالی وظائف سے فارغ ہو کر باہر نکلتے تو پانی سے بھرے ہوئے 11 مٹکوں پر نظر ڈالتے اور تمام مٹکے پھوٹ جاتے۔ جس خادم کے